کہ میں موصوف کو دعوت دوں. ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کریلی کے ایک ہے محترم محمد اختر بھائی، جن کی اہلیہ کی طبیعت ناساز ہے، پی جی آئی میں زیر علاج ہیں. خصوصی درخواست آئی ہے شفا یابی کے لیے دعا کی. آئیے ہم سب مل کر کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین محترم محمد اختر بھائی کی اہلیہ کو صحت یاب کرے، شفاء کلی عاجل عطا فرمائے، اور جلد از جلد ان کو اپنے اہل و عیال اور اپنے بال بچوں کے بیچ میں لائے. اور ان کو جس شخصیت کو آپ کے سامنے دعوت دینا چاہتا ہوں، وہ شخصیت تعارف کا محتاج نہیں ہے. ہر شخص جانتا ہے، کسی بھی مسلک کا ہو، ہر شخص واقف ہے. میری مراد مہمان گرامی حضرت مولانا حافظ جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ و تولا. موصوف کا مختصر تعارف میں کرا دیتا ہوں تاکہ جو لوگ جلسہ گاہ میں موجود ہیں، جن کے کانوں سے میری آواز ٹکرا رہی ہے، وہ مزید واقف ہو جائیں. موصوف مالیگاؤں میں رہتے ہیں اور موصوف کا نام آپ سنتے ہیں جناب مولانا حافظ جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ. دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں، قاسمی ہیں. یہ بہت بڑا طرح امتیاز ہے. اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ حافظ قرآن ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ بے شمار حدیثوں کے حافظ ہیں. آپ اس کا اندازہ خطابت کے دوران لگا سکتے ہیں کہ موصوف جب دلیل میں کوئی حدیث پیش کرتے ہیں تو چاہے وہ حدیث 2 صفحے کی ہو، لمبی ہو، پوری حدیث متن کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور یہ ایک ایسا ملکہ ہے جو بہت ہی کم اللہ کے بندوں کو ملتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی نوازش ہے. حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ بے شمار حدیثوں کے حافظ ہیں. اور اس پر مزید یہ کہ انگلش زبردست جانتے ہیں، انگریزی کے ماہر ہیں، ایم اے کر چکے ہیں. اور مزید خوشی کی بات یہ ہے کہ سنسکرت کے بارے میں بھی کافی نالج رکھتے ہیں. اور جو لوگ موصوف کے بیانات سنتے ہیں وہ اچھی طرح واقف ہیں. موصوف مالیگاؤں سے تعلق رکھے ہیں، یہاں کے لوگوں سے گہرا تعلق ہے. یہاں کے نوجوانوں اور جماعت کی دعوت پر لبیک کہا ہے، کئی بار آ چکے ہیں. الحمدللہ ہم موصوف کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ ہم لوگ توحید کے پیاسے ہیں، ہم لوگ سنت رسول سے دور ہیں. ہم جب بھی دعوت دیں گے تو ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری دعوت پہ لبیک کہیں گے. اور آپ کے خطابات کو سننے کے لیے ہر جگہ کے لوگ بےتاب ہیں. آپ یہاں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی لمبی بھیڑ، چھتوں پر عورتیں، چاروں طرف سے جہاں جگہ ملی ہے وہاں لوگ کھڑے ہیں، آپ کے خصوصی بیان کو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو خطابت کا ملکہ عطا کیا ہے، اللہ رب العالمین اس میں ترقی عطا فرمائے اور آپ کے دینی خدمات کو قبول فرمائے اور مزید مذہب اسلام کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائے. میں بہت ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ موصوف کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف تشریف لائیں اور اپنے
خطابت کے ذریعے سے قرآن و حدیث کی بات ہم تمام لوگوں کو بتلائیں، موصوف اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ حضرت مولانا حافظ جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ و تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فماذا بعد الحق الا الضلال۔ محترم صدر اجلاس، اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اہل حدیث حضرات کے تعلق سے خود مسلمانوں کے درمیان بہت ساری بدگمانیاں، بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگز، غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ رسول کو نہیں مانتا، یہ کہتا ہے کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتا، یہ کہتا ہے پیروں کو نہیں مانتا، کوئی کہتا ہے کہ یہ اہل بیت کا احترام نہیں کرتا، کوئی یہ کہتا ہے کہ اماموں کو نہیں مانتا۔ مختلف آوازیں ہیں، مختلف سر ہیں، جن کے ذریعے یہ غلط باتیں لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی۔ میں آج یہ کوشش کروں گا کہ اپنے علم کے مطابق میں قدرے ان غلط فہمیوں کا ازالہ کر سکوں۔ آئیے بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے، مستوی ہے،
بیٹھا ہے کہ کھڑا ہے، لیٹا ہے، کیفیت کیا ہے استوا کی مجہول ہے، معلوم ہے. اس کے ہاتھ ہے، کیسا ہے معلوم ہے. پیر ہے، کیسا ہے معلوم ہے. آنکھیں کیسی ہیں معلوم ہے. زبان ہے، بولتا ہے، تکلم کرتا ہے، کیفیت کیا ہے معلوم ہے. گویا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفتیں جو اپنی کتاب میں بیان کی ہیں اور رسول کے ذریعے جو ہم تک پہنچائی ہیں، ہم ان تمام صفات کو بلا تعطیل، بلا تعویل، بلا تشبیہ، بلا تکییف ان ساری صفات سے وہ متصف ہے، مگر لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں. وہ اترتا ہے، مگر کیسے؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے ہم ایک پیر ایک لیڈر کے اوپر رکھتے ہیں، دوسرا دوسرے زینے کے اوپر، تیسرا تیسرے زینے کے اوپر. اس لیے کہ ہم نے صرف یہی اترنا دیکھا ہے. کوئی اور اترنے کی کیفیت ہو سکتی ہے جس سے ہم واقف نہیں ہیں. وہ اترنے اور نزول، وہ چڑھتا ہے. ہمارے نزدیک چڑھنا کسے کہتے ہیں؟ کوئی آدمی پہلے اسٹیپ کے اوپر قدم رکھے، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر اوپر آیا. پتا نہیں کوئی ایسا چڑھنا ہو جس کی کیفیت سے ہم واقف ہیں. وہ اس طرح اترتا ہے، اس طرح چڑھتا ہے. وہ عرش پر مستوی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، اور اس کا علم ہر شے کو محیط ہے. وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے. ایسا بول سکتے ہیں تقریب الفہم کے لیے، بلکہ احتیاطاً یہ بولیں کہ وہ ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. کوئی ہرا پتا، کوئی پیلا پتا نہیں گرتا زمین پر، مگر اس کا علم سے ہوتا ہے. کائنات کے ذرے ذرے کا علم سے، اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. وہ اس کائنات سے باہر ہے، کائنات کے اندر نہیں ہے. اور وہ باہر عرش ہے، اس پر وہ مستوی ہے، اور استوا کی جو کیفیت ہے وہ مجہول ہے. لہذا لوگوں کا یہ عقیدہ کہ وہ ہر جگہ موجود ہے ذات کے اعتبار سے، شرک ہے. ہم اس کو نہیں مانتے. اللہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے. دلیل یہ آیت قرآن فی کتابہ فہو عندہ فوق العرش ان رحمتی تغلب غضبی، رواہ مسلم فی کتاب التوبہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب مسلم شریف کے اندر کتاب التوبہ کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے تمام مخلوقات کو بنا لیا، خلق کر لیا، ساری چیزیں پیدا کر لی، تو کتب فی کتاب ہی، یہ لمحہ کا جواب ہے کہ اپنی کتاب میں لکھا. اور یہ کتاب کدھر ہے؟ بہت ساری کتابیں، ایک کتاب تو عرش کے پاس ہی اس کے قریب رکھی ہوئی ہے. فہو عندہ فوق العرش، عرش کے اوپر اس کے پاس ہی رکھی ہوئی ہے. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک بات بڑی پیاری لکھی ہوئی ہے، ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی ہے. مدعا ثابت ہوا قرآن سے، سورہ طٰہٰ کی آیت سے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، اور حدیث پاک سے بھی یہ ثابت ہوا کہ اللہ فوق العرش ہے، عرش کے اوپر ہے.
کائنات میں اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے، کائنات میں اس کا علم ہے، علم کے اعتبار سے وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ کسی نہ کسی ناحیے سے ان تمام کتابوں کے اندر بھی یہ حقیقت موجود ہے. جو کتابیں آسمانی کہی جاتی ہیں اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر تحریف ہو چکی ہے. پتہ یہ نہیں چلتا کہ یہ اللہ کی باتیں ہیں یا ان کے علماء کی باتیں ہیں، ان کے رہبان کی باتیں ہیں، ان کے احبار کی باتیں ہیں، ان کے فلاسفہ کی باتیں ہیں. ہم ڈیفرینشیٹ نہیں کر پاتے، ہم ممیز نہیں کر پاتے کہ یہ بات کس کی ہے، اللہ کی یا غیر اللہ کی. لیکن کہیں کہیں حقیقت کتنی بھی دب جائے، کہیں کہیں اپنی چمک کے ساتھ ابھر آتا ہے. گیتا کے اندر دیکھنا، شلوک بڑا پیارا ہے. میا تتمدم سروم جگدویکت مورتینا متستھانی سرو بھوتانی نہ چاہم تیشووستھتః. اس کو وہی پڑھ سکتا ہے اس طرح جو گرامر جانتا ہوں. جی مایا یعنی میرے ذریعے، یعنی یہ تیسری وبھکتی کا پہلا ورڈ ہے. اہم ما ما میا مہم می میں متمم میں مئی، مایا میرے دوارا، میرے ذریعے. تتم ادم سروم جگد، میرے دوارا یہ تمام دنیا، یہ کائنات گھری ہوئی ہے. تتم مانے محیط، محیط ہے، گھری ہوئی ہے. یعنی میں نے اس کائنات کو گھیر رکھا ہے. یہ بینی اللہ کی اس صفت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ محیط ہے. اور میں ابیکت شخصیت ہوں، ابیکت، میں دکھائی نہیں دیتا، میں دکھائی نہیں دیتا. اور قرآن حکیم میں یہ بات کہی گئی ہے، لا تدرکہ الابصار، اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. آئیے ایک حدیث پاک دیکھ لیں. ابھی شلوک پر رکے رہیے. حدیث اس طرح وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت من حدثك ان محمدا راى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله. رواه البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب التوحید میں لائے. راویہ آپ کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں تم سے جو کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سر کی آنکھوں سے، جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا تدرک الابصار. دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہہ دینا کافی تھا کہ تم سے جو کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے. لیکن اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی دلیل پیش کی. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کوئی بھی بات مانو تو دلیل کی روشنی میں مانو. آنکھیں بند کر کے کسی بھی بات کے اوپر مت گرو. خاص طور سے شریعت کی بات تو بہت چھان پھٹک کر لینی چاہیے. ہم کیسے ان باتوں کو بغیر تحقیق کے لے لیتے ہیں جن پر آخرت کی کامیابی کا مکمل مدار ہے، دار و مدار ہے، موقوف ہے اس کے اوپر. آخرت کی کامیابی بغیر چھان پھٹک کر کے ہم لے لیتے ہیں. کوئی کہہ دے کہ یہ اسلام ہے، ہم بغیر تحقیق کے مان لیتے کہ وہ اسلام ہے. اسلام کے بارے میں ایک مسلمان اتنا غیر سنجیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے دوارا یہ پوری کی پوری کائنات تتم ہے، محیط ہے. تت میں نے محیط. اچھا، اور میں ابیکت ہوں. ویکتی کسے بولتے ہیں؟ ارے کہتے ہیں آپ عجیب ویکتی ہیں. ویکتی کا مطلب تو دکھائی دے، اور ابیکت کا مطلب تو دکھائی نہ دے. تو میں دکھائی نہیں دیتا، مجھے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. میں ایسی مورتی نہ، ایسی مورت ہوں. مورت مطلب شخصیت، ایسی شخصیت. اور آخری ٹکڑا متستھانی سرو بھوتانی. یہ علماء بیٹھے ہوئے
جیسے عربی میں وشیش اور وشیشن دونوں میں مطابقت ضروری ہے موصوف اور صفت میں. جیسے رجل صالح ایک نیک آدمی تو کہیں گے رجلان صالحان دو نیک آدمی. یہ تسنیہ تو یہ بھائی تو یہ ہے. رجال صالحون یہ جمع تو وہ جمع. ایسے یہاں بھی ہے موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہے. تو استھانی جیسے بھوتم بھوتے بھوتانی بھوتم بھوتے بھوتانی بھوتین بھوتابھیام بھوتے بھوتائی بھوتائے بھوتابھیام بھوتے بے بھوتات بھوتابھیام بھوتے بے بھوتس بھوتے بھوتانام بھوتے بھوتے بھوتیش. بہت ہی مشکل زبان ہے یہ, کائنات کی سب سے ٹفسٹ لینگویج ہے, اس پر زبان نہیں چلتی. جو کوئی یہ دعویٰ کرے مجھے سنسکرت آتی ہے جھوٹ بولتا ہے, غلط بولتا ہے. بہت کم لوگ اس میں فارو ہوتے ہیں. 12ویں کلاس پڑھا کر کے استاد فارغ ہو جاتا ہے, میں بول دیتا ہوں اس کو کچھ نہیں آتا. یہ حال ہے اس زبان میں جی. تو استھانی بھوتانی مت مجھ سے مت مانے مجھ سے یہ ساری چیزیں استھت ہیں. اور چ مانے اور چ اینڈ اہم میں اوستھت تیش اوستھتః اصل میں وہ تیشو ہے. جیسے ساتھ ہوتے تم تو تن تین تابھیام تے تسمے تابھیام تے تسمات تابھیام تے تس تے تیشام تسمین تے تیشو. تو ان میں میں اوستھت ہوں, یعنی اس میں استھت نہیں ہوں. ان میں استھت نہیں. یہ کائنات مجھ سے, کائنات کی ساری چیزیں مجھ سے ہیں, میں ان میں نہیں ہوں. لوگ کیسے مانتے ہیں کہ کڑ میں ہے, گیتا کے اس شلوک کے خلاف ہے, اس عقیدے کے خلاف ہے. میں ان میں نہیں. اور تیشو اوستھتഃ پانینی سوتر یکو یڑچ او پلس آئی از اکول ٹو وا, یہ پانینی سوتر ہے. یعنی ان میں یہ آ وا سے کیسے بدل گیا, اس میں پانینی کا سوتر ہے ایکو یڑچ. چلو بہرحال تو ساری چیزیں مجھ سے ہیں, میں ان چیزوں میں نہیں ہوں. میں تو عرش پر ہوں, اس کائنات سے باہر, میں اس کائنات سے باہر ہوں. تو ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ عرش پر مستوی ہے اور اپنے علم کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے. پوری کائنات اس کے دوارا تتم ہے, گری ہوئی. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کھانے کی چیزیں, پینے کی چیزیں, مالی عبادتیں, بدنی عبادتیں, قلبی عبادتیں, ساری کی ساری اللہ کے لیے. نظر و نیاز اللہ کے لیے, مالی قربانی اللہ کے لیے, جاری قربانی اللہ کے لیے, ساری چیزیں اللہ کے لیے. دوسروں کی بارگاہ میں, دوسروں کے آستھا کے اوپر کوئی چیز عبادت کے طور پر, نظر کے طور پر نہیں پیش کی جا سکتی. یہ توحید ہے, یہ توحید ہے. نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے خاص ہے. اور عجیب بات تو یہ, یہی بات گیتا میں نہیں. چلو پڑھ لیتے ہیں پھر آگے بڑھیں. یت کروشی یدشناسی یجہوشی دداسیت یک تپسیسی کونتیہ تکرشوم درپنم. بولتے ہیں جو تم کرتے ہو, کروتی کروتا کرونتی کروشی کروتا کروت کرومی کروا کرما, یہ گردان ہے اس کی. تم جو کرتے ہو, تم جو عمل کرتے ہو, تمہارا جو عمل ہے, ہاتھ کا, آنکھ کا, بدن کا, پیر کا, سارا کام جو تم کرتے ہو تمہارے, یک کروش, یک تمہاری جو یدش ناس جو تم کھاتے ہو, یجہوش جو تم قربانی کرتے ہو, دداسیت جو تم دیتے ہو ہاتھ سے خرچ کرتے ہو, اور یک تپسیسی جو تم تپسیا کرتے ہو, عبادت کرتے ہو. تو یہ جان لو تکرشوم درپنم, یہ ساری کی چیزیں میرے ارپن ہونی چاہیے. تم دوسروں کے ارپن کیوں کر رہے ہو؟ تکرشوم درپنم, صرف میرے ارپن ہونے چاہیے. جانی قربانی, مالی قربانی, بدن کی عبادتیں, مال کی عبادتیں, دل کی عبادتیں, سب خاص ہیں اس کے لیے, اور یہ ساری چیزیں اسی کے ارپن ہونا چاہیے. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور
دنیا کی وہ تمام کتابیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ تحریف ہو چکی ہے، لیکن حقیقت کا کوئی نہ کوئی چمکارا سامنے آ جاتا ہے، ایسا جس طریقے سے میں نے پیش کیا۔ اللہ کے بارے میں ہمارا یہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین کے اندر فرمایا، لا معین الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مدد کو پہنچنے والا نہیں، معین وہی ہے، لہذا مصیبت میں پھنسو تو صرف اور صرف اللہ کو پکارو، مدد کو آنے والا وہی، لا معین۔ آپ کو معلوم ہے لا معین الا اللہ، جیسے کہا جائے لا الہ الا اللہ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ تمام معبودان کی نفی ہو جاتی ہے اور اللہ کی عبادت ثابت ہو جاتی ہے۔ عبادت اللہ کے لیے ثابت ہوتی ہے تمام معبودان کی عبادت کا استثناء کر کے کہ کسی کی عبادت نہیں ہوتی ہے، عبادت صرف خاص اللہ کے لیے۔ یہاں بھی ویسے ہی عبارت ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، ایسے لا معین الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مدد کو آنے والا نہیں۔ پکارو پریشانی میں تو اسی کو پکارو، اس لیے کہ وہی مدد کر سکتا ہے۔ غنیۃ الطالبین اٹھا کر کے دیکھو، پیران پیر نے یہی لکھا ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ ایک عقیدہ تھا جو بیان کیا گیا، اہل حدیث یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وان مصعب بن سعد عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى تبوک واستخلف علیا فقال اتخلفنی فی الصبیان والنساء فقال الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه ليس نبي بعدي، رواه البخاری فی کتاب المغازی۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو جو آدھے صفحے کی ہے میں نے پوری کی پوری ریفر کر دی ہے، اور امام بخاری شریف کتاب المغازی کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے۔ راوی حضرت مصعب بن سعد ہے جو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکلے، ایک جنگ کے لیے جا رہے تھے، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا والی بنا دیا کہ آپ دیکھ ریکھ کریں۔ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں؟ اتکلفنی فی الصبیان والنساء، بچوں اور عورتوں میں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، میرا کام تو میدان جنگ میں ہے، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اتخلفنی فی الصبیان والنساء، سبھی کی جمع صبیان اور امراتن کی جمع من غیر لفظ نساء، تو کیا آپ مجھے بچوں میں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا، دیکھو کتنی پیاری بات ہے، کہتے کہ اہل حدیث اہل بیت کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں کہ اہل بیت سے سب سے زیادہ محبت اس دنیا میں جو گروہ کرتا ہے وہ گروہ اہل حدیث گروہ، جماعت اہل حدیث ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے بچوں میں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا الا ترضى، علی سنو، میرے داماد ہو، سنو، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تم میرے نزدیک ایسے ہو جاؤ جیسے موسیٰ کے لیے ہارون؟ اس مقام پر تم ہو کہ میں یہ کہوں تو تمہیں اچھا لگے گا نا، کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ تم میرے لیے اس طرح ہو جاؤ ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور جانے لگے تو انہوں نے اپنی جگہ اپنے بھائی جو نبی تھے ہارون ان کو مقرر کیا کہ آپ امت کی دیکھ بھال کریں، تو کیا تم اس طرح نہیں ہونا چاہے؟ بتائیے اہل حدیث عقیدہ اگر رکھے حضرت علی کے بارے میں تو دنیا کا کون بدبخت آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اہل بیت کو نہیں مانتے؟ آخری ٹکڑا، الا انہ لیس نبی بعدی، ہاں یہ ہے کہ میرے بعد کوئی بھی نبی آنے والا نہیں۔ علماء بیٹھے ہوئے، نکرہ تحت النفیہ کا عموم کا فائدہ دیتا ہے، یہاں لیسا نفی ہے اور نبی النکرہ ہے، میرے بعد کوئی بھی نبی، ذلی نبی، بروزی نبی، اصلی نبی، جعلی نبی، کوئی بھی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ہر قسم کے نبیوں کے آنے کی تردید کر دی گئی۔
کہ کوئی نبی آنے والا نہیں. گویا اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ عقیدہ ہے. اور اس حدیث پاک کی روشنی اور مرتبہ جاننا چاہتے ہیں کہ نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی انہی لفظوں میں مسلم شریف کتاب الفضائل میں لائے. راوی جیسا کہ معلوم حضرت ابو ہریرہ میں نے پوری کی روایت اکارڈنگ ٹو مائی ہیبٹ نقل کر دی. یہ میری عادت ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں بطور خاص قیامت کے دن. ولد یہ اس میں جنس ہے، یہ واحد تثنیہ جمع سب پر بولا جاتا ہے، لہذا ولد کو واحد ہی نہ سمجھا جائے. پتہ یہ چلا کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تمام اولاد آدم کے سردار ہیں آپ، اور قیامت کے دن بطور خاص آپ سب کے سردار ہوں گے. وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور میں اپنی قبر سے نکلوں گا. بعض لوگوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ کوئی صاحب نعت پڑھنے کے لیے گئے تھے تو نبی کا ہاتھ سلام کے لیے قبر سے نکلا تھا. کوئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ کوئی صاحب وہاں ڈٹے ہوئے تھے، بھوکے تھے، انہوں نے رسول سے روٹی مانگی تو ہاتھ نکلا اور روٹی دے دی. اب بتائیے یہ حدیث صحیح ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہے؟ یہاں کہہ رہے ہیں کہ قیامت سے پہلے آپ کی قبر پھٹنے والی ہی نہیں ہے. اور قبر پھٹے بغیر ہاتھ کا نکلنا کیسے متصور ہو سکتا ہے؟ لہذا اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ عقیدہ اور اس طریقے کا قول جھوٹا ہے. وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ بہت ساری استدلالات کیے جا سکتے ہیں. وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، میں اپنی قبر سے نکلوں گا، یہ میری خصوصیت ہے. وَأَوَّلُ شَافِعٍ سب سے پہلے میں میدان حشر میں پہنچوں گا، سب سے پہلے اللہ مجھے میرے امتیوں کی سفارش کے بارے میں اذن دے گا، اور جب تک مجھے اذن نہیں ملے گا تب تک میں سفارش نہیں کروں گا. گویا یہ جو سفارش کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے حکم سے کریں گے، اذن سے کریں گے. جب تک اجازت نہیں دے گا اللہ تب تک آپ سفارش نہیں کر سکتے. وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی. ایک بات یاد رکھیے، سفارش آپ سب سے پہلے کریں گے اور آپ کی سفارش سب سے پہلے قبول کی جائے گی. وہ اول شفاعت کا نتیجہ ہے، اول مشفعیت، جیسا کہ حدیث ظاہر ہے. تو سب سے پہلے میں سفارش کروں گا، یعنی اللہ مجھے اذن دے گا، اجازت دے گا تب میں کروں گا. اور جس کے بارے میں اجازت دے گا، ہر آدمی یہ سمجھے کہ میں نے کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر کے مسلمانیت کا ٹائٹل لگا لیا ہے، نبی مجھے بھی بخشوا لیں گے. نہیں، اس کے لیے ایک شرط ہے، شرط اولی. کیا ہے وہ؟ آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبی دعوت مستجابہ فتعجل كل نبی دعوته وانی اختبأت دعوتی شفاعة لامتی یوم القیامہ فهي نائلة ان شاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. گویا کہ اس حدیث میں جو کچھ بیان کیا گیا اس کا تعلق ایمانیات سے ہے. اس کے خلاف جو عقیدہ رکھے امام مسلم کہتے ہیں وہ ایمان والا نہیں ہے، اس لیے اس حدیث کو وہ کتاب الایمان میں لایا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے ہر ایک نبی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ تم دنیا میں جا رہے ہو اور یاد رکھو کہ تم بہت ساری دعائیں کرو گے میں قبول کروں گا، بہت ساری دعائیں کرو گے میں ریجیکٹ کر دوں گا، لیکن ایک دعا گارنٹیڈ ہے، ایک دعا گارنٹیڈ ہے، ضرور قبول کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو دعا گارنٹیڈ تھی تمام نبیوں نے دنیا ہی میں مانگی ہے، قبول کر دی، قبول ہو گئی، لیکن میں نے وہ دعا دنیا میں نہیں مانگی ہے جس کے بارے میں اللہ نے مجھ سے کہا ہے وہ دعا ضرور قبول ہوگی.
جانتے ہو وہ دعا میں کہاں استعمال کروں گا؟ دنیا میں نہیں، آخرت۔ اللہ، کس کے لیے اللہ کے رسول؟ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اہل بیت کے لیے کہا نہیں، اپنے امتیوں کے لیے۔ اللہ اکبر! بتائیے جس نبی کو اپنے امتیوں کی اتنی فکر ہو، امتی کس مقام پر کھڑا ہوا ہے؟ ذرا اندازہ لگائیے، جس نبی کو اپنے امتیوں کی یہ فکر ہو، امتی کس مقام پر کھڑا ہوا ہے؟ غور کیجیے گا۔ فرمایا شفاعتاً لامتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنے امتیوں کی سفارش کی۔ اب تمام امتی خوش ہو گئے، شرک کرنے والا بھی، بدعت کرنے والا بھی، حرام خور، سارے کے سارے لوگ خوش ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا نبی کو دے دی ہے، وہ دعا گارنٹیڈ ہے، اور امتیوں کے لیے آپ سفارش میں استعمال کریں گے، وہ سفارش قبول کر لی جائے گی، اس لیے کہ دعا گارنٹیڈ ہے۔ استثناء کیا گیا، فَيَنَائِلَ، ایکسپشن ہے اس سے، فَيَنَائِلَةٌ إِنشَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ اس دعا کے دائرے میں، میری سفارش کے دائرے میں وہی شخص آئے گا جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا ہوگا۔ شرک نہ کرنا کافی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، یہ کہاں ہے؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، ایسا کہاں ہے؟ ہر جگہ شرک کے ساتھ شیئن آتا ہے، اس پر کبھی غور کیا آپ نے؟ انہو من یشرک باللہ، اسی طریقے سے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اب دیکھیں شیئن کا لفظ تقریباً ہر جگہ استعمال کیا جاتا ہے، کچھ بھی شرک نہیں کیا ہوگا، کچھ بھی کیا، یہاں شرک کے دلدل میں پڑے ہوئے ہیں۔ شرک نہ کرنا کافی نہیں ہے، شرک کچھ بھی نہ کرنا یہ دخول جنت کا باعث ہے، اس پر غور فرمایا جائے۔ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، تھوڑا سا بھی، ناٹ اے لٹل، ویری لٹل، ویری لٹل، بالکل نہیں، تھوڑا سا بھی نہیں، تھوڑا سا بھی چلے گا۔ گویا سفارش کے دائرے میں کون آئے گا؟ وہی لوگ جو یہاں سے شرک کر کے نہیں گئے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ظاہر ہوا کہ نبی کے بعد، ہمارے نبی کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنی قبر سے اٹھیں گے، سب سے پہلے آپ میدان حشر میں پہنچیں گے، سب سے پہلے آپ کی سفارش کیسے ملے گی، سب سے پہلے آپ مشفع ہوں گے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی کے بارے میں۔ بتائیے کون سا عقیدہ ہے نبی کے بارے میں جو حدیث کے خلاف ہے؟ یہی بات تو پیران پیر نے اپنی مشہور کتاب فتح الغیب میں فرمایا، بہت پیاری بات ہے، ایک ولی ہی ایسی بات کہہ سکتا ہے۔ فرمایا لیس لنا نبی غیرہ فنتبعہ ولا کتاب غیر القرآن فنعمل به فلا تخرج عنہما فتہلکا فیضلا ہواک والشیطان۔ فتح الغیب، فتح الغیب میں یہ قول پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا موجود ہے۔ فرمایا لیس لنا نبی غیرہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارا کوئی نبی نہیں، فنتبعہ کہ ہم اس کی اتباع کریں، صرف ایک ہی نبی ہے ہمارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کون نبی ہے کہ جس کی ہم اتباع کریں؟ کوئی نہیں ہے۔ اور یہاں بھی نکرہ تحت النفی ہے، لیس لنا نبی، نکرہ تحت النفی، کوئی نبی ایسا نہیں ہے۔ پیران پیر رحمہ اللہ فرما رہے کہ ہم اس کی اتباع کریں، ولا کتاب غیر القرآن فنعمل به، اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے قرآن کے علاوہ کہ جس پر ہم عمل کریں۔ اب اللہ سنت رسول، فرمایا فلا تخرج عنہما، ان دونوں چیزوں سے کبھی مت نکلنا۔ کون سی چیز؟ قرآن اور سنت۔ فلا تخرج عنہما، نبی سے دور مت ہونا،
نبی کی حدیث سے دور مت ہونا، نبی کی سنتوں سے دور مت ہونا، اللہ کی کتاب سے دور نہ ہونا. اگر ہوا تو فتح حلی کا ہلاک ہو جائے گا. آج دنیا میں جس جگہ دیکھو مسلمان حیران و پریشان ہیں، سرگردہ ہیں. ذرا کبھی سر جھکا کر اپنے گریبان میں دیکھو اس بیماری کا علاج کیا ہے اور یہ مصیبتیں ہمارے اوپر کیوں منڈلا رہی ہیں. دنیا میں ہر مقام پر، ہر موڑ پر ہم ذلیل و خوار ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہی نظر آئے گی جو پیران پیر نے بتایا، فتح علی کا. اگر تو رسول کے علاوہ کسی کو نبی بنائے گا، نبی کے علاوہ کسی کو نبی بنائے گا، تو قرآن کے علاوہ کوئی کتاب دیکھے گا تو. آج نبی کے علاوہ سب کی باتیں مانی جا رہی ہے اور قرآن کے علاوہ ساری کتابوں کو پڑھا اور سمجھا جا رہا ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث سب سے زیادہ مضمون، اللہ کی کتاب سب سے زیادہ مضمون. دنیا میں 2 روپے کا اخبار آدمی سمجھ کر پڑھتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا نہیں چاہتا. اگر پڑھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا تو دوسروں سے پڑھوا کر کے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. ایک اخبار کو 2 روپے کے اخبار کو خریدتا ہے، پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے، مگر حدیث رسول کو سمجھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. مولوی کچھ بھی بول دے، اوٹ پٹانگ ہاک کر کے چلا جائے، بس پکڑ لیتا ہے اس کو. دنیا کے بارے میں تو ہم انتہائی سمجھیں گے. چھوٹی سی چھوٹی چیز لینے کے لیے جائیں گے تو تمام زاویوں سے دیکھیں ارے کیسی ہے. اور دین کے نام پر کوئی بات کہی جاتی ہے، پٹ سے لے لیں. دنیا کے بارے میں انتہائی سنجیدہ، مگر آخرت کے بارے میں انتہائی غیر سنجیدہ. غیر سنجیدگی آپ کو ہلاک کرنے والی ہے. فتح علی، آپ ہلاک ہو جائیں گے. اور فیوزل، فا کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، اس وجہ سے میں اس کو لام کو زبر پڑھ رہا ہوں. فیوزل ہوا کا شیطان، تیری یہ خواہش نفس اور شیطان تجھے گمراہ کر کے چھوڑے گا. تو ہلاک ہو جائے گا، تو ہلاک ہو جائے گا، تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا، ستیہ ناش ہو جائے گا. یہ پیران پیر نے کہا، اور یہ بات تو حدیث میں جو پیران پیر نے کہا. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. رواه الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں کتاب العلم کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں، جب تک ان دونوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لن تضلوا، ہرگز نہیں گمراہ ہوگے، ایسا نہیں کہا گیا، ہرگز نہیں، نیور، لن نیور، کبھی گمراہ نہیں ہوگے تم ان دونوں کے بعد. ان دونوں کے بعد، ان دونوں کے بعد کیا مطلب؟ ان دونوں کو چھوڑ کر کے کوئی تیسری چیز پکڑ لو گے گمراہ ہو جائے. انڈر لائن کیا گیا، انڈر اسکور کیا گیا، اس کو انڈر لائن کیا کیا گیا. وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ انڈر لائن کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور سنتی اور میری سنت. وہی جو پیران پیر نے کہا تھا، اس حدیث کی روشنی میں کہا ہے کہ اللہ کی کتاب اور میری سنت. اور یہ دونوں چیزیں غور سے دیکھیے، آخری ٹکڑا بڑے غضب کا ہے. ولن یتفرقا، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. قرآن حدیث سے، حدیث قرآن سے، دونوں جدا نہیں. ارے متن کبھی شرح سے، شرح کبھی متن سے جدا ہوئی ہے کہ ہوگی. تو اللہ کی کتاب اور رسول کی حدیث دونوں لازم و ملزوم، دونوں کو ایک ساتھ ماننا. لوگ یہ کہتے پہلے ہم قرآن کو دیکھیں گے بعد میں حدیث کو، غلط جملہ ہے. دونوں کو ایک ساتھ دیکھیں گے، اس لیے کہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. ایک کو پہلے دوسرے کو بعد میں کیسے دیکھو گے؟ دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا، دونوں ایک دوسرے سے جڑا ہوئے نہیں. پہلے قرآن کو دیکھیں بعد میں حدیث کو دیکھیں، ایسا کیسے؟ دونوں ایک دوسرے سے جڑا ہوئے نہیں سکتے، دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا. یہ لفظ تفرق بتلا رہا ہے، فرق نہیں کر سکتے. فرق نہیں. یہ پہلے بات ہے، تفرقہ تو یہی ہے نا، یہ پہلے یہ بات نہیں، یہ تفرقہ ہے. اور قرآن و حدیث میں تفرق نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن پہلے دیکھیں گے حدیث بعد میں، دونوں کو ایک ساتھ دیکھیں گے، اس لیے کہ دونوں لازم منظور ہیں. وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ وہ میرے پاس حوض کے اوپر آ جائے. حوض کا حوالہ کیوں دیا گیا؟ کتاب اللہ اور سنت رسول کی بات. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں صاحب حوض کوثر سے جان دے دیں گے، ہماری پیاس میدان محشر کی فلاں صاحب بجھا دیں گے، فلاں کے ہاتھ سے لے لیں گے، فلاں کا دامن پکڑ لیں گے، فلاں کا پیر پکڑ لیں گے، فلاں صاحب پانی پلا دیں گے. قطعاً نہیں، قطعاً نہیں. جام کوثر صرف ایک جگہ سے ملنے والا ہے.
اللہ نے اپنے حبیب کے حوالے کر دیا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، کوئی دوسرا اپنے ہاتھ سے کیسے پلا سکتا ہے؟ سارے لوگ آپ کے ہاتھ سے پینے والے ہیں، پلانے والے صرف آپ ہیں، اس لیے کہ حوض کوثر ہم نے آپ کو دیا، انا اعطیناک الکوثر، میں آپ کو دیا، دوسرا کیسے پلائے گا؟ یعنی نبی کا حق دوسرے کو دے رہے ہیں آپ، کوئی نہیں پلا سکتا پانی، میدان حشر میں جگہ صرف پانی کی ایک ہوگی اور پلانے والا صرف اور صرف اللہ کا رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بات کہی ہے، دو چیزوں کے بعد غور سے سنو، دو چیزوں، اور یہی لے جاؤ آج، دو چیزوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ڈفرینٹ وہ کیا گیا، بتایا گیا، انڈر لائن کیا گیا، اللہ کی کتاب اور میری سنت، اللہ کی کتاب قرآن، میری سنت حدیث، وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کے اوپر آ جائے۔ حوض کا حوالہ کیوں دیا گیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ میدان حشر میں میرے ہاتھوں سے حوض کوثر سے جام وہی پیے گا جو ان دو چیزوں کے اوپر عمل کر کے آیا ہے، ورنہ نہیں۔ اس وجہ سے حوالہ دیا گیا کہ جو صرف اللہ کی کتاب اور میری سنتوں پر، میری حدیثوں پر عمل کر کے آیا ہے، میرے ہاتھوں سے جام کوثر اسی کو ملنے والا ہے، کسی اور کے ہاتھ سے پانی ملنے والا نہیں، اور اسی کو ملے گا جو قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کر کے آیا ہے۔ اور ایک بات یہی بتا دوں، 3 لفظوں میں اگر منہج اہل حدیث جاننا چاہتے ہیں، کوئی پوچھے کہ منہج اہل حدیث کیا ہے، ان شارٹ بتائیے، مختصر بتائیے، تو 3 لفظوں میں آپ یہ بتا دیں کہ منہج اہل حدیث تحکیم کتاب و سنت ہے، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کو زندگی کے ہر معاملے میں فیصل بنا لینا، تحکیم کتاب و سنت، یہ منہج اہل حدیث ہے۔ اور وہاں سے فیصلہ آ جانے کے بعد بلا چو چرا ہم اس فیصلے کو مانیں گے۔ دلیل تحکیم کتاب و سنت کی، تحکیم کتاب و سنت کی، اس دعوے کی دلیل فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ، تیرے رب کی قسم وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام اختلافی اور نزاعی معاملات میں تیرے پاس آ کر تجھ سے فیصلہ نہ لے۔ اچھا، تو گویا کہ تحکیم عالم، تحکیم مانے فیصل بنانا، زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو آپ فیصلہ کریں، قرآن سے کریں، اپنی حدیث سے کریں۔ اچھا، یہ پہلے دعوے کی دلیل ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو فیصلہ کہیں اور لے کر جائے گا۔ شرعی پیش آمدہ مسائل میں کتاب و سنت کو حاکم بنایا، تحکیم کتاب و سنت، اور فیصلہ ہو جائے تو چپ چاپ مان لینا، چوں چرا، واٹ، وائی، ویر، یہ سب آپ کو نہیں کرنا، کیوں، کیسے، کہاں۔ دلیل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں، اس کے لیے گنجائش نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول جب کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو اسے اختیار باقی رہ جائے کہ میں مانوں کہ نہ مانوں۔ یو ہیو ٹو ڈو اٹ، یو ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ، آپ کو ماننا ہی ہے، تو تسلیم کرنا ہی ہے، یو ہیو ٹو ایڈمٹ اٹ، ماننا ہی ہے آپ، اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، آپ کو ماننا ہی ہے، آپ کو اختیار نہیں رہ جائے گا، چوائس نہیں ہے، should I do, should I not do، بالکل نہیں، آپ کو ماننا ہے، you have to do it، you have to admit it، accept it، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا منہج کیا ہے، تحکیم کتاب و سنت، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی کتاب اور سنت رسول کو ماننا، اور فیصلہ آ جانے کے بعد چپ چاپ مان لینا، سر تسلیم خم کر دینا، یہی منہج حدیث ہے۔ اللہ کے بارے میں عقیدہ، رسول کے بارے میں عقیدہ چل رہا ہے، اب کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور آپ کے یہ فضائل ہے۔
بہت اہم بات. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے. جو رک رہی ہے صحابہ. آئیے ایک حدیث پڑھ دیں. حدیث کس طرح؟ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. رواه الطبرانی فی المعجم الکبیر وقال الالبانی هذا الحدیث صحیح بشواہدہ. یہ اپنے شواہد کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے. وہ حدیث پرفیکٹ ہے, صحیح ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے صحابہ کو گالی دے, برا بھلا کہے, اس پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, دنیا کے تمام انسانوں کی لعنت. بتائیے صحابہ کرام کی عظمت اگر ہمارے دل میں نہ ہو تو ہم کیا کہہ رہے حدیث. یہ حدیث ہمارے سامنے, ہم ان کو برا بھلا کیسے کہہ سکتے ہیں. اور یہ تو جان لیجیے آپ کی سند کی منتہا میں صحابی ہوتا ہے. حدیث کو مانا جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ صحابی کو نہ مانا جائے. جیسے صرف حدیث کو جان لینا کافی نہیں ہوتا, اس سے پہلے سند ہوتی ہے. کس نے کس سے سنا, کس نے کس سے روایت کیا, کس نے. جیسے یروی المزنی عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے امام مزنی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام شافعی سے, امام شافعی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام مالک سے, امام مالک روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام نافع سے, امام نافع روایت کرتے ہیں اپنے استاد مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر سے. دیکھیے منتہا سند میں کون ہے؟ منتہا سند میں صحابی ہے. اگر صحابی کو نہ مانے تو حدیث کا ماننے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل الحدیث صحابہ کو مانے بغیر اہل الحدیث ہو ہی نہیں سکتا. دیٹ از امپاسبل, ناممکن ہے. اس لیے کہ منتہا سند میں تو صحابی ہوتا ہے. اور جو کوئی صحابی کو برا بھلا کہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت, تمام ملائکہ کی لعنت, تمام دنیا کے انسانوں کی لعنت. صحابہ کو برا بھلا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں ایک بات اور ہے, خصوصی بات. اگر نبی کی بات کے مقابلے میں کسی صحابی کا فعل آ جائے, کسی صحابی کی بات آ جائے تو ہم صحابی کی بات نہیں لیتے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ خود صحابہ کرام کا کہنا ہے. جی دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابن شهاب ان سالم بن عبد الله حدثه انه سمع رجلا من اهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة الى الحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي ان اباك قد نهانا فقال عبد الله بن عمر أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبي يتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي في كتاب الحج. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ ترمذی شریف میں پوری کی پوری روایت آدھے صفحے کی کتاب الحج کے اندر لائے. حضرت ابن شہاب کہتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کیا ان سے کہ ایک شام کا آدمی آیا, اس نے پوچھا کہ عبداللہ ابن عمر کا گھر کدھر ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, مشہور متبع سنت. کون؟ حضرت عبداللہ. السلام علیکم. جی میں شام سے آیا, سیریا سے, فرام سیریا. آئی ایم فرام سیریا, آئی ایم کمنگ فرام سیریا. ویئر فار, واٹ فار, کس کے لیے؟ کہا کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے, اس لیے آیا. کہا کہ کیا؟ کہا کہ حج تمتع کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ فقال عبداللہ ابن عمر یہ حلال, جائز ہے. جائز ہے. فتویٰ حج تمتع کرنا حلال ہے یا حلال نہیں ہے, جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ فقال عبداللہ ابن عمر یہ حلال, جائز ہے. اب وہ سوال کر رہا ہے لیکن ان اباک قد نہا عنہا, آپ کے ابا حضرت عمر نے تو منع کیا ہے. اب بولو, آپ کے ابا حضرت عمر نے منع کیا. اب غصے میں آ گئے, سن ان ابی نہا عنہا, میرے ابا عمر نے منع کیا ہے. وہ صنعہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہے. اب بول, امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا میرے رسول کی؟ ایک طرف نبی ہے, نبی کی بات, دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فیصلہ ان کا بیٹا کر رہا ہے, مشہور صحابی, اور سوال کر رہا ہے میرے باپ نے منع کیا, میرے رسول نے اجازت دی ہے, تو بول میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا میرے رسول کی؟ وہ کہہ رہا ہے رسول کی. کہا کہ لقد صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, کرنے کا حکم دیا, کرنے کی اجازت دی. فیصلہ ہو گیا. فیصلہ یہ ہوا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے آپ کے کسی قول و فعل
عمل کے مقابلے میں صحابی کی بات آ جائے تو ہم نہیں مانتے اس کو، بالکل نہیں مانتے. ہم یہ کہیں گے کہیں نہ کہیں کوئی چوک ہوئی، کہیں نہ کہیں کوئی چوک ہو گئی، یا کوئی مصلحت کار فرمائے وقتی طور پر. یہ کون فیصلہ کرا؟ میں نہیں. میں کون ہوں؟ صحابی نے فیصلہ کر دیا کہ میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا میرے رسول کی، اور کہلوا بھی لیا اس سے، اس آدمی نے کہہ بھی لیا تمہارے باپ کی بات کیسے مانی؟ میں رسول کی بات مان لیا، کہا بھی اور کہلوا بھی لیا. تو اگر کہیں کوئی بات حدیث کے خلاف ہو گئی ہو یا حدیث کے مقابلے میں آ گئی ہو تو کوئی مصلحت سمجھی جائے گی، کسی وجہ سے ایسا ہو گیا، وہ بھی وقتی طور کے لیے، اسے دائمی قانون نہیں بنایا جا سکتا. اور اس حدیث کی روشنی میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی کا کوئی قول و فعل ایسا نہیں ہے کہ کسی صحابی کا قول و فعل اس کا ناسخ بن جائے، منسوخ کر دے. صحابی کا قول و فعل نبی کے قول و فعل کو ناسخ کر سکتا ہے، منسوخ کر سکتا ہے کہ بھئی میرا یہ عمل ہے تو نبی کا یہ قول، نبی کی یہ بات منسوخ ہو گئی، اس لیے کہ نبی پر وحی اترتی ہے، صحابی کے اوپر نہیں. لہذا صحابی کا کوئی قول و فعل نبی کے کسی قول و فعل کا ناسخ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی بات ہوئی ہے حدیث کے خلاف، اور بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے یہ حدیث کے خلاف ہے، تو سمجھا جائے گا کہ کوئی بات ضرور رہی ہوگی اور اس میں وہ ہوا سے، خواہش نفس سے دور رہے، اس لیے کہ کوئی بھی صحابی اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کہتا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا خطاب دے دیا ہے. وہ دنیا کے لیے کوئی ایسی بات کر ہی نہیں سکتے تھے. اگر کوئی بات ایسی ہوئی ہے تو امت کا کوئی مفاد پیش نظر رہا ہوگا اور کوئی فیصلہ انہوں نے وقتی طور پر، عارضی طور پر، ہنگامی طور پر کر دیا ہوگا. مثلا ایک حدیث، آئیے وہ حدیث پڑھیں. حدیث اس طرح: وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنة